خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ آپ سب کو مل کے بہت خوشی ہوئی ہے اور اس سیمینار میں آپ کا آنا ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو۔ اور پیدائش کی کتاب 5ویں باب کی پہلی 5 آیات کو ہم پڑھیں گے، اور آج کا عنوان ہے کہ باغ عدن میں سے نکلنے کے بعد آدم نے کیا کیا۔ اور مخلصی کی تاریخ میں یہ دوسرا لیکچر، اور پیدائش 5 باب سے ہم سٹڈی کریں گے، اور نسب نامہ، پرانے عہد نامہ کے نسب نامہ میں مسیح یسوع کو دریافت کرنا، اور یہ بہت ہی دلچسپی کا حامل موضوع ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو عہد عتیق کے نسب نامہ میں دیکھیں گے، اور اس سے پہلے کسی نے بھی اس موضوع پر قلم نہیں اٹھایا۔ ابراہیم پاک نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے۔ کیا آپ کبھی اس بات پہ حیران ہوئے ہیں کہ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد آدم نے کیا کیا؟ بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ باغ عدن میں آدم کیا کرتا تھا، اس کی کیا ذمہ داری تھی اور اس سے کیا غلطی ہوئی، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ باغ عدن میں سے نکالے جانے کے بعد اس نے کیا کیا۔ لیکن کیونکہ یہ سب کچھ واضح طور پر بائبل مقدس میں نظر نہیں آتا، لیکن اب اگر آپ گہرائی سے غور سے پڑھیں اور پیدائش 5 باب میں دیکھیں تو آدم کے نسب نامہ میں سے کئی ایک چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تھی کہ آدم نے باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد توبہ کی۔ اس نے توبہ کی، وہ پچھتایا کہ جو کچھ اس سے ہو گیا تھا۔ اور جب اسے نکالا گیا تو پھر اس کی زندگی میں ایک پچھتاوا پیدا ہوا۔ پیدائش 5 باب کی 3 آیات کو اگر آپ دیکھیں، اور آدم کو خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا تھا، اور یہ اس کی جو شبیہ اور صورت کا بیٹا ہے آدم کے ہاں پیدا ہوا۔ 3 باب 3 آیت۔ اور اس دوران آدم گناہ میں گر گیا اور خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، اور اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اور آدم کے نسب نامہ میں یہ ساری چیزیں درج نہیں ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس نے توبہ کی، کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو تب ہی خدا بھول جاتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے، اور یہی کچھ تو آدم کے ساتھ ہوا، اور یہ چیزیں نسب نامہ میں درج نہیں ہیں۔ کیا آدم کا زوال جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ جسے خدا کی طرف سے ملی تھی، کیا اس پر اثر انداز ہوا؟ کیا وہ سارا کچھ، اس کا کردار، اس کی فطرت ویسی ہی رہی؟ لیکن ایسا نہیں، لازمی طور پر زوال کے بعد کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں، لیکن چونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور وہ خدا کی صورت اور شبیہ جس پر زوال آیا تھا اس کی تجدید نو ہو گئی۔ آئے ہم اس تجدید کے تعلق سے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ خدا کی صورت اور شبیہ کیا ہے۔ خدا روح ہے، اور وہ جسمانی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی صورت اور شبیہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر خدا کے چہرے کے خد و خال نہیں ہے۔ آپ خدا کی صورت اور شبیہ کے 4 پہلوؤں کو دیکھیں گے جن سے خدا کی صورت اور شبیہ نظر آتی ہے۔ اور انسان جو ہے یہ اخلاقی
اقدار کو سمجھنے والا شخص ہے یا ہستی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہے۔ خدا نے ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا ہے جس کی بنا پر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی اور کون سی بری ہے، اور جب ہم کوئی بھی کام غلط کرتے ہیں تو خدا ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور یہ ہے خدا کی شبیہ اور صورت کی پہلی خاصیت۔ اور دوسری چیز ہے ذہانت، عقل اور سمجھ، اور اس خوبی کے تحت ہم تخلیق کر سکتے ہیں، اور یہ خدا کی صورت اور شبیہ کا ایک پہلو ہے۔ خدا ہی خالق اور مالک ہے، اسی نے کائنات کو بنایا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے روحانی صورت اور شبیہ۔ یوحنا چوتھا باب تیسری اور چوتھی 4 باب 24 آیت، خدا روح ہے، اور لکھا ہے کہ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور عبادت کریں، لیکن اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش اور عبادت نہیں کر سکتے۔ اور آخری خاصیت خدا کی صورت اور شبیہ کی وہ یہ ہے کہ بدن میں خدا کی صورت اور شبیہ کا اظہار ہو، اور کوئی بھی برائی جو ہمارے بدن میں پائی جاتی ہے ہمیں اس سے رہائی پانا ہے، اور یہ بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اور خدا نے اس لیے بدن کو خلق کیا تاکہ یہ بدن اچھے اور نیک اور بھلے کاموں کو سر انجام دے سکے، ہمارے اعضاء راست بازی کے اعضاء ہوں۔ اور ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا زوال پذیر ہوتے ہوئے بھی ہمیں خدا کی صورت اور شبیہ یعنی یہ چاروں خاصیتیں یا اوصاف موجود ہیں؟ اور آج ایک انسان گناہ گار ہوتے ہوئے غیر ایماندار لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، کیا ان میں خدا کی صورت اور شبیہ موجود ہے؟ آئیں ان چاروں اوصاف کو دیکھیں، اور اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ ان میں زوال پذیر انسان میں یہ چاروں خاصیتیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں لیکن پھر بھی ان پر زوال ہے، ان پر ایک طرح کی تاریکی چھا چکی ہے۔ اخلاقی اقدار زوال کا شکار ہیں، عقل اور سمجھ پر پردے پڑ چکے ہیں، اور نیک و بد کی پہچان ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری عقل سمجھ پر زوال ابھی موجود ہے۔ اور 3 نمبر پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے بدن تو ابھی موجود ہے اور اس میں خدا کی صورت اور شبیہ بھی ہے، لیکن یہ بد عنوانی کا شکار ہے۔ اور روحانی صورت اور شبیہ، جب آدم گناہ میں گر گیا اس نے گناہ کیا، اور خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا، اور روحانی موت اس پر واقع ہو گئی۔ یوحنا پیدائش کی کتاب 6 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اور پھر خدا نے کہا، خدا کے کلام میں 6 باب 3 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، تب خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ یہ زوال سے پہلے کی بات ہے، جب خدا نے دیکھا کہ ہر فرد و بشر گناہ کا شکار ہے اور بدی کو پانی کی طرح پی رہا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا، اور اب جو انسان کا وجود تھا، روح تو مر گئی لیکن جسم میں توانائی آ گئی۔ غیر ایماندار لوگوں میں اخلاقی اقدار کسی حد تک ہیں، ذہانت بھی ہے، اخلاقی اقدار کی پہچان بھی ہے، خدا بدن بھی ہے، لیکن تیسری خاصیت ان میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے روحانی خاصیت۔ اور کس طریقے سے اس تیسری خاصیت کو آدم نے دوبارہ سے حاصل کیا؟ اعمال 2 باب 38 میں لکھا ہے، اعمال 2 باب 38 میں لکھا ہے، اور پطرس نے ان سے کیا کہا، آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے یوں کلام کیا،
پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس پاؤ گے۔ وہی لوگ جو توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اپنے گناہ پہ پچھتاتے ہیں، انہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ خدا کے روح کی بخشش کو حاصل کرتے ہیں۔ توبہ جو ہے وہ تجدید کرتی ہے۔ توبہ ہی سے روحانی جو خدا کی صورت اور شبیہ ہے ہم میں پھر سے اجاگر یا بیدار یا پھر سے کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ حقیقی توبہ کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حقیقی توبہ کیا ہے۔ توبہ محض یہ نہیں کہ آپ اپنے گناہوں پہ پچھتائیں اور افسوس کریں او مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ پچھتاوا ہی توبہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ توبہ میں ہماری روح، بدن، جان، ہماری ذہانت اور ہمارے جذبات اور ہماری مرضی شامل ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں اگر پچھتاوے میں شامل ہیں تو پھر توبہ ہے۔ ہماری عقل، جذبات اور مرضی، یہ تینوں چیزیں حقیقی توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے، اور پھر آپ کو قائلیت ہوتی ہے اور آپ توبہ کرتے ہیں، تو یہ حقیقی توبہ ہے۔ یعنی توبہ کا آغاز بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کلام آتا ہے تو آپ کلام کو سمجھتے اور قائل ہوتے ہیں اور اپنے گناہ کو ترک کرتے اور پچھتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودا اسکروتی کی اگر ہم بات کریں، جس نے خدا یسوع مسیح کو پکڑوا بھی دیا تھا، متی اور یسوع کو اس نے جب 30 سکوں میں فروخت کر دیا تو اسے پچھتایا، اسے دکھ ہوا۔ وہ چاہتا تو تھا کہ اور اس نے ایسا کیا کہ وہ پیسے ان کے پاس لے کر گیا، لیکن یہ محض پچھتاوا تھا اور اس میں اس کی ذہانت، جذبات اور مرضی شامل نہیں تھی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر توبہ کریں، اور خدا ہی کی طرف سے توبہ کا عمل شروع ہوتا ہے جب کلام ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، ہم قائل ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے او میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور آپ جذباتی طور پر، دلی طور پر شکستہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، گناہ کو ترک کرتے ہیں۔ یہ ہے تبدیلی اور یہ ہے توبہ۔ آدم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آئیں اس پر غور کریں۔ اور پہلی بات کہ آدم نے اپنے عقل اور سمجھ کے ساتھ توبہ کی تھی، اور 3:12 اور یہاں پر 3:12 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 3:12 میں آدم نے کہا کہ وہ عورت جو تو نے میرے ساتھ کی اس نے مجھے دیا اور میں نے یہ پھل کھایا۔ یہاں پر توبہ نہیں بلکہ آدم عورت پر الزام لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی وائف کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ یہاں پر توبہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حقیقی توبہ انسان کی سوچ میں تبدیلی، جذبات میں تبدیلی، اور اس کے غم زدہ، افسوس زدہ ہو کر اس کی مرضی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بدل جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ ہے حقیقی توبہ۔ پیدائش 3:12 میں آدم توبہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ عورت پر الزام لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیدائش 3:15 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر پروٹو گاسپل لکھا ہے، اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ انجیل کی منادی کی گئی، اور خدا نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے بیچ میں عداوت ڈالوں گا۔ اچھا کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا، کون؟ خدا یسوع مسیح۔
اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے پیشن گوئی کی کہ ایسی ہستی آئے گی جو ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ یہاں پر عورت، یہاں پر تو ایک ہی عورت ہے اور وہ آدم کی بیوی تھی، اور یہ کون سی عورت کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے؟ آدم تو اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عورت کے سبب سے یہ موت آئی ہے، اور خدا نے کہا کہ اس عورت کی نسل سے مسیح آئے گا اور جو آپ کو چھڑائے گا، بچائے گا۔ اور آدم نے سوچا کہ خدا یہ کیا، کون سی بات ہے، کون سی ہستی اس عورت سے پیدا ہوگی؟ آدم کو نہ تو سمجھ آئی اور نہ ہی اس بات پر ایمان لایا۔ اور پیدائش 3 باب 20 آیت میں، اور 3 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا کیونکہ وہ زندوں کی ماں تھی، اور ایو کا مطلب، ہوا کا مطلب ہے زندگی۔ کیوں آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا یا زندگی رکھا؟ کیونکہ جو انجیل کی منادی کی گئی تھی، جس میں مسیح یسوع کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، پیشن گوئی کی گئی تھی، بالآخر وہ اس پر ایمان لے آیا، اور اس نے اپنی بیوی کا نام زندگی رکھا کیونکہ وہ اس پیشن گوئی پر ایمان لایا کہ بحالی اور نجات کا کام ہوگا، اور وہ سمجھا کہ عورت کی نسل سے کہ ایسی ہستی آئے گی جو ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ پچھتائیں اور افسردہ ہوں اور غم زدہ ہوں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور پہلے یہ کہ سمجھیں، ذہنی طور پر سمجھیں کہ آپ سے کیا سرزد ہوا، آپ کے سوچ و خیالوں میں اس بات کی سمجھ ہو کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور آدم نے اس بات کو سمجھا کہ اس سے گناہ ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کا نام زندگی رکھا۔ اور پھر جذباتی طور پر توبہ کا ہونا ضروری ہے، اور جب آپ سے کوئی شکست غلط ہو جاتا ہے تو آپ شکستہ دل ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی توبہ کی طرف ایک اور قدم ہے۔ جب قائن نے آدم کو ہلاک کر ڈالا، اور آدم جانتا تھا کہ گناہ اور موت جو ہے اس کے نافرمانی کے سبب سے اس دنیا میں آ چکی ہے، رومیو 5 باب 12 آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ اس دنیا میں داخل ہوا اور موت گناہ کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئی، اور یہ ایک شخص کون ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے؟ وہ ایک شخص آدم ہے۔ آدم نے گناہ کیا اور اس دنیا میں گناہ کے وسیلہ سے موت لے کر آیا، اور اور کیا ہوا کہ بڑا بیٹا قائن جو ہے حابل سے حسد میں آ گیا اور اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا، اور آدم ہی اس ساری چیزوں کا ذمہ دار تھا۔ اور آدم، اگر آپ کا بڑا بیٹا چھوٹے کو مار ڈالے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ آدم جانتا تھا کہ یہ اس کی غلطی، یہ اسی کا کیا دھرا ہے جس کا آج وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اور جذباتی طور پہ بھی آدم نے توبہ کی۔ زبور 134:18 میں لکھا ہے، لکھا کہ خداوند جو ہے وہ شکستہ دلوں کے قریب ہے اور وہ شکستہ روح کو بچاتا ہے، شکستہ روح کو نجات بخشتا ہے۔ اور یہ جذبات میں ایک تبدیلی تھی، اور پھر یہ کہ آدم نے اپنی مرضی سے ذاتی شعور کے ساتھ اس نے توبہ کی، اور جب اس کے جذبات میں تبدیلی آئی تو اس کی مرضی سے اس نے توبہ کی، اور اس کے ارادوں، سوچوں میں اور عملی اقدام میں ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور قائن آدم کے بیٹے حابل کو ہلاک کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، اور کچھ وقت کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو جس کا نام سیت تھا، اور وہ ایک اچھا بیٹا تھا جو انہیں حابل کی جگہ پر ملا تھا۔
اور یہ سب کچھ آدم کے لیے یہ نہیں تھی، اور اسے احساس ہوا کہ گناہ جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ قائن نے ہابل کو قتل کر دیا تھا، اور قائن کی زندگی میں از خود گناہ نہیں آیا تھا، بلکہ یہ ایک نسل در نسل سلسلہ چل نکلا تھا، اور وہ اور اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی اولاد کو کلام سکھائے، تعلیم دے، اس نے ارادہ کیا وہ کثیت کو تعلیم دے گا تاکہ اس طرح کا المیہ دوبارہ واقع نہ ہو۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مرضی، عقل، جذبات میں ایک تبدیلی تھی، اور وہ آدم جو تھا اس نے حقیقی توبہ کی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو کلام سنانے کا تہیہ کیا، اس کی تربیت کرنے کا ارادہ کیا۔ باغ عدن میں سے نکالے جانے کے بعد آدم نے کیا کیا؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کلام کی منادی کی، اور اس نے اپنے شبیہ کو بحال کیا۔ توبہ کرنے سے خدا کی صورت اور شبیہ پھر سے اس میں بحال ہونا شروع ہوئی، اور اس نے منادی کی، اور دانستہ طور پہ اس نے اپنی عقل سمجھ سے یہ سب کچھ کیا۔ زوال کے بعد اس نے منادی کرنا شروع کی۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود بخود ایمان خود بخود بچوں میں منتقل نہیں ہوتا، ہمیں ان کو سکھانا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنا پڑتی ہے، بصورت دیگر ان کا کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ زوال کے بعد لازمی ہے کہ ہم سب نئے سرے سے پیدا ہوں۔ جب ہم جسمانی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ روحانی طور پر بھی ہم پیدا ہوں، کیونکہ جسمانی طور پر پیدا ہونے سے ایمان نہیں آئے گا۔ یوحنا 3:3 میں لکھا، یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہر شخص کو اس دنیا میں 2 پیدائشوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسری پیدائش ضروری ہے، جسمانی پیدائش اور روحانی پیدائش۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ والدین ذمہ داری لیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی دوسری پیدائش کی ذمہ داری کو نبھا سکیں، اور اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں اور ایمان اور تعلیم ان کی زندگیوں میں منتقل کریں، لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہوتا۔ نئی پیدائش وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ پہلا کرنتھیوں 4:15 میں خدا کے کلام میں، اور پولس رسول یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسیح میں تمہارے کئی ایک استاد بھی ہوں، لیکن میں مسیح یسوع میں تمہارا باپ ہوا، اور میں نے تمہیں انجیل کی منادی کی، اور تم انجیل کے وسیلہ سے مجھ سے پیدا ہوئے۔ اور یہ پولس رسول ہے جو اس بات کرنتھس کی کلیسیا سے مخاطب ہے کہ انجیل کے وسیلہ سے تم نئے سرے سے پیدا ہوئے، اور میں ہی تمہارا روحانی طور پر باپ بنا۔ یعقوب 1:18 میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے یہ چناؤ کیا کہ ہمیں کلام کی سچائی کے وسیلہ سے نئی پیدائش دے۔ کلام کی سچائی کی بنیاد پر ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، وہاں کے رحم میں نہیں، بلکہ اس دنیا میں کلام کی سچائی کو جانتے ہوئے ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ اور یہی ذمہ داری آدم نے نبھائی، اور اس نے سیت کو تعلیم دی اور ایمان اس میں منتقل کیا۔ اور 5:3 میں، اور اس نے خدا کی بحال شدہ صورت اور شبیہ کو جو اسے واپس ملی تھی اپنی نسلوں میں منتقل کرنا شروع کی، اور اس نے سیت اور پھر آنے والی پشت اور نسلوں میں تعلیم اور تربیت کا منادی کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آدم 930 برس تک جیتا رہا اور خدمت کا کام کرتا رہا۔ اگر آپ پیدائش 5 میں نسب نامہ کو دیکھیں جہاں پہ آدم کا نسب نامہ درج ہے، اور یہاں پر اعداد و شمار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے،
ہو سکتا ہے کہ یہ سارے نام آپ کو بڑی بوریت کا باعث محسوس ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے نہ لگتے ہیں، لیکن خدا کا یہ کلام لا خطاب، معنی خیز اور با مقصد ہے۔ میں اس نصب نامے کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور آدم 130 برس جیتا رہا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا۔ سیت 105 برس جیتا رہا، اور پھر سیت کے انوش پیدا ہو رہا، اور وہ 90 برس کا تھا جب اس سے کنان پیدا ہوا۔ کنان 70 برس کا تھا جب اس سے محللیل پیدا ہوا، اور محللیل 65 برس کا تھا جب اس سے یارت پیدا ہوا۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پر ابھی اعداد و شمار آپ کو سکرین پر نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ پیدائش 5 باب میں آدم کے نسب نامہ کو دیکھ کر ان سارے ناموں کو اور ان تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس عمر میں تھا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اور یہ نسل در نسل آگے بڑھنے والا سلسلہ ہے، اور نسلیں پیدا ہوتی گئیں۔ آدم کی سیت پیدا ہوا، اور سیت سے پھر آگے اس کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ 875 برس کا تھا آدم جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور یہ اس کی 9ویں پشت تھی۔ جب لمک پیدا ہوا تو اس وقت آدم زندہ تھا، کیونکہ آدم 930 برس تک جیتا رہا۔ اور آدم نے صرف نوح کو نہیں دیکھا، باقی اس نے ساری پشتیں دیکھی، اور 56 برس تک آدم لمک کے ساتھ زندہ رہا۔ اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں، نسب نامہ کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو 56 برس جو ہے وہ نظر آئے گا کہ آدم لمک کے ساتھ زندہ رہا۔ نہ صرف آدم اور لمک ایک دوسرے کے ساتھ زندہ تھے، بلکہ انہوں نے تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ پیدائش 5 باب 28ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ لمک ہے جب اس کے ہاں آدم کے ہاں سیت پیدا ہوا، اور پھر یہ آگے سلسلہ بڑھا۔ اب دیکھنا کہ یہ کہ لمک نے اپنے بیٹے کا نام نوح کیوں رکھا، پہلی وجہ۔ اور یہاں پر لمک زندگی کے دکھوں اور مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہے، زندگی کی محنت اور مشقت کا ذکر کر رہا ہے، اس لعنت کا ذکر کر رہا ہے جو خدا نے زمین پر کی تھی۔ اس کا اطلاق آج بھی ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیوں آج طرح طرح کے مسائل اور مشکلات اور زندگی میں دکھ و درد پیدا ہوتے ہیں؟ اگر خدا بھلا اور اچھا خدا تو یہ کیوں سب کچھ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کا کیا دھرا جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ اس لعنت کے سبب سے جو اس زمین پر کی گئی تھی۔ دوسری بات، وہ لمک امید کر رہا ہے کہ نوح وہ شخصیت ہوگا جو ہمیں ہماری مشقت اور دکھ درد اور ساری مصیبتوں سے رہائی دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ایمان رکھتا ہے کہ نوح کے سبب سے انہیں مشقت سے رہائی ملے گی۔ اور کہاں سے یہ دونوں آئیڈیاز لمک کو ملے؟ کیا لمک نے صرف تصور ہی کیا ان باتوں کا؟ کیسے اسے ان دو چیزوں کا خیال آیا؟ نوح کا نام جو ہے اس کا معنی ہے آرام، اور اس کا مطلب ہے سکون۔ لمک امید کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا نوح جو ہے انہیں مشقت اور محنت سے اور اس زمین پر کی گئی لعنت سے رہائی دے گا۔ اور یہ تو عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے مسیح سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔
آدم کو کیسے ان چیزوں کا پتہ چلا؟ کیونکہ اس نے آدم سے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ پیدائش 3 باب 17 آیت، جب آدم پر لعنت کی گئی اور اسے باغ سے نکال دیا گیا، اور خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات سنی اور اس پھل میں سکھایا جس کے تعلق سے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا، اور خدا نے کہا تو عمر بھر اپنی محنت مشقت کی روٹی کھائے گا۔ زمین پر لعنت کی گئی اور زمین بھی ملعون ٹھہری۔ خدا نے کہا کہ تو محنت مشقت کر کے روٹی کھائے گا، اور زمین پر لعنت ہے۔ خدا نے کہا کہ تو محنت اور مشقت کی روٹی کھائے گا، اور آج بھی ہم محنت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لمک کو دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو دہرا رہا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں تجھ میں اور عورت کی نسل میں اور سانپ کی نسل میں عداوت ڈالوں گا، اور وہ سانپ کے سر کو کچلے گا اور سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور یہ سانپ کے تعلق سے بات ہے، اور سانپ جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوا اور گناہ کے سبب سے موت آ گئی۔ یہ ساری باتیں لمک نے آدم سے سیکھی تھیں، اور لمک توقع کر رہا تھا شاید یہی ہو جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے، وہ ان چیزوں سے ہمیں رہائی بخشے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں ہم پہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ لمک نے یہ ساری باتیں ہیں آدم سے سیکھی تھی، ورنہ اسے کیسے ان چیزوں کا پتہ تھا؟ باغ عدن سے نکالے جانے کے بعد آدم نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے ایمان کو نسلوں میں منتقل کیا، اور اس پیغام کا اہم نقطہ جس کی اس نے منادی کی، اور اس کی منادی کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ مسیح آئے گا، عورت کی نسل سے ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جو گناہ کا خاتمہ کرے گی، جو ہمیں بحال کرے گی اور ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ لمک بھی اسی تعلیم کی بنیاد پر یہ سوچ رہا تھا کہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایمان کا بنیادی چیز یہ ہے، اور آدم کی آنے والی نسلوں کا ایمان تھا کہ مسیح آئے گا۔ اگرچہ انہیں یسوع نام کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک ہستی آنے والی ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگی، اور انہیں محنت مشقت اور دکھ درد اور گناہ سے رہائی دے گی۔ ان کا یہ ایمان تھا، اور آج بھی یسوع اس دنیا میں آ چکا ہے اور اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ آدم کے نسب نامہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پیدائش 5 باب میں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نسب نامہ نہ ہوتا تو وہ سب کچھ ہم کیسے سیکھ سکتے جن باتوں کو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں؟ پیدائش 4 باب، پھر 6 باب کو دیکھیں، اور 6 باب میں خدا نے دیکھا کہ اس دنیا میں بدی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میں اس دنیا کی عدالت کروں گا۔ 4 باب میں قائن اور اس کی نسل اور اس کی پشت کا ذکر ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قائن کی جو نسل تھی بڑی، وہ ظالم اور ہٹ درم اور مغرور تھی۔ جب اور نوحہ کو خدا نے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو بچا سکے، اور پیدائش 5 باب میں ہم نوح کو اس دنیا میں آتے دیکھتے ہیں، اور نوح نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بچتی، اور آج میں اور آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ نوح ہی کے وسیلہ سے یہ دنیا دوبارہ سے آباد ہوئی۔ آدم 930 برس تک جیتا رہا، اور اس کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہم ان کے سب کے نام یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن سیت کے طرف سے ہم جانتے ہیں سیت، اور پھر اس کی اولاد کا ذکر یہاں پر موجود ہے، انوش کے واضح طور پر، اور پھر نو، پھر آگے نو کے باپ لمک کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں ساری نسلوں اور پشتوں کا ذکر موجود نہیں ملتا، اور نوح کی
نسل اور پشت کا ذکر موجود ہے۔ نوح، اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، 8 لوگ صرف تھے جو بچے۔ نوح اور اس کے بہن بھائی رشتہ دار اس کشتی میں موجود نہیں تھے، اور ان پشتوں میں ایک شخص نے مسیح کو، نجات کے کلام کو اور خدا کے کلام کو قبول کیا اور بہت سے لوگوں کی زندگی کا وسیلہ بن گیا۔ نوح نے آنے والی پشتوں کو محفوظ کر لیا۔ کل 8 جانیں کشتی میں تھیں، اور وہ دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا وسیلہ ہوئے۔ اگر کوئی ایک شخص ایمان پر کھڑا ہو جائے، خدا کے چہرے کا طالب ہو جائے، اور تو خدا بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوح جب پیدا ہوا تو اس نے بھی خدا کی راہوں پر چلنے کا چناؤ کیا، اور لکھا ہے کہ نوح نے وہ سب کچھ کیا جس کا خدا نے اسے حکم دیا تھا، اور اس نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا ہی طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں اور ہماری سوچ اور خیال اور کردار اور جذبات میں ایک تبدیلی پیدا ہو، ہماری مرضی اور ارادے میں تبدیلی پیدا ہو، اور اس کا مطلب یہ کہ ہمارا طرز زندگی بدل جائے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ایمان، یہ تعلیم دوسرے لوگوں تک، آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد، اپنے دوست احباب، بہن بھائیوں، آس پڑوس، رشتہ داروں تک اس کلام، اس نجات کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ نسب نامہ جو ہے ایک طرح کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے، اور مخلصی کی تاریخ کا خلاصہ پیدائش 5 باب کے نسب نامہ میں موجود ہے۔ آدم سب سے پہلے اس نسب نامے میں موجود ہے، اور اس نسب نامہ میں آخری شخص نوح ہے۔ اور نوح کون ہے؟ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کا آنا نوح کے دنوں کی طرح ہوگا، اور نوح جو ہے مسیح کی آمد ثانی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ نوح ہی ہے جس نے آخری عدالت کی تصویر بھی پیش کر دی کہ مسیح آ کر کس طرح سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ سو نوح کی طرز زندگی اور اس سارے واقعہ میں مسیح کی آنے والی عدالت کی تصویر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارا طرز زندگی، ہمارا ایمان آنے والی نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ یسوع نے لوکا 8 باب اور 18 آیت میں کہا، جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ اس زمین پر ایمان پائے گا؟ کیا وہ اس زمین پر ایمان پائے گا؟ یسوع ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس پر ایمان رکھتا ہو؟ کیا ہم ایمان پر کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم پیدائش 5 باب کی طرح دیکھیں اور آدم کی نسلوں کی طرح ایمان منتقل کرتے رہیں، تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو مسیح کے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا ایمان، طرز زندگی اور تعلیم پشتوں تک منتقل نہیں کریں گے تو پھر ایمان رکھنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ ایمان ہم آگے منتقل کرتے رہیں، اور عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں۔ پیدائش کی کتاب ہی سے خداوند نے مسیح یسوع کے بارے میں منادی کرنا شروع کر دی، اور اپنے نبیوں کے وسیلہ سے بتانا شروع کر دیا۔ مسیح یسوع کے تعلق سے سب کچھ موجود ہے، اور ہمیں مسیح یسوع پر ایمان رکھنا ہے، اور اس ایمان کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور صحت کی نسل کی طرح ہم توبہ کرنے والے ہوں، ہمارا کردار، ہمارا طرز زندگی کلام اور ایمان کے مطابق ہو۔ ہم کہنے والے ہوں، اے خداوند آ، ہم منتظر ہیں، تجھ پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں، آئے دعا کریں۔
آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے رحم اور فضل کے لیے کہ تو نے یہ ہمیں کلام ہمیں دیا، اور خدا یہ وہ کلام ہے جو ابتدا ہی سے تو نے اس دنیا میں خدا بھیج دیا۔ خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس کلام کے لیے، اور خدا وہ برکات جو مسیح یسوع میں ہمیں مل چکی ہیں ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو مسیح یسوع میں مفت نجات کی بخشش کے لیے، جو ایمان لانے سے، جو توبہ کرنے سے اور زندگی بدلنے سے خدا تیری طرف سے ملتی ہے۔ تیرا شکر ہو خدا تیرے کلام کے لیے، جب تیرے کلام کو سنتے ہیں تو ہم بدل جاتے ہیں۔ او خدا جب تو آئے تو اس دنیا میں ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ خدا مخلصی کی تاریخ کے لیے، اس تعلیمی ادارے کے لیے تیرا شکر ہو خدا، ہم تیرے کلام کو آج قبول کرتے ہیں اور بخش دے کہ ہم اپنی نجات کے لیے نہیں بلکہ آنے والی پشتوں کے لیے بھی اس کلام کو آگے منتقل کرنے والے ہوں۔ خدا جب ہم اپنے ہدیہ جات تیرے سامنے رکھتے ہیں، ان ہدیہ جات کو بھی اپنی حضوری میں قبول کر۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، ساری باتوں کے لیے ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں شکر گزار دل سے دینا سکھا، ہم شکر گزار دل سے اپنی زندگیاں تیرے تابع کر دیں۔ یہ ہدیہ نذرانہ تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے، دینے والوں کے لیے اپنے آسمان کو کھول کر کثرت سے برکت دے، ہمارے خاندانوں کلیسیاؤں پر تیری برکت ہو خداوند، تاکہ ہم تیری برکت میں خوشحالی پائیں، شکر گزاری کریں۔ یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیں خدا کو جلال دیں۔